میں کیا موقف دوں گا؟ یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیوں لگ گئے ہیں۔ دیکھیں شیطان نے ڈرل کرتا ہے، شیطان کو یہ پتا تھا کہ اہل حدیث کے عقیدے سب سے بہتر ہیں امت میں۔ قرآن جن عقیدوں کی بات کرتا ہے وہ اگر آپ کو صحیح معنی میں کسی مکتب فکر میں نظر آتے ہیں نا، وہ صرف اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، شیعہ، یہ کوسوں دور ہیں ان عقائد اور نظریات سے جو قرآن میں آئے ہیں، خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ تو شیطان وہاں تو ان کو مات نہیں دے سکا۔ اب احادیث میں آئے، بخاری مسلم جس کو سب کلیم کرتے ہیں اہل سنت کی کتابیں ہیں، اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اہل حدیث ہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں جو کچھ آیا اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، باقی تو اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان میں ڈرل کہاں سے کریں۔ تو ڈرل کرنے کے لیے اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو اس نے پھر یہ سافٹ چیز ڈھونڈ لی کہ یزید کے مسئلے میں انہیں الجھا دیتے ہیں اور انہیں کہانی یہ کراتے ہیں کہ ہم یزید کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع کریں گے تو ان صحابہ کا دفاع ہوگا جنہوں نے یزید کی بیعت کی، اور حضرت معاویہ کا دفاع ہو جائے گا جنہوں نے یزید کو لگایا۔ لیکن یہ ان کی ایکویشن غلط نکلی، اس لیے کہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے، لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ اور پھر میرا معصومانہ سوال ہے، یزید صحابی ہے، صحابی کا بیٹا ہے نا، اور حضرت حسین صحابی، صرف صحابی نہیں، اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار، جامع ترمذی میں۔ اب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک صحابی کی جو گستاخی کر رہا ہے، یا اس کے دور میں وہ صحابی شہید ہو رہا ہے اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں، اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو یہ تو اب مسئلہ ایک تابعی اور صحابی کے درمیان ہو گیا۔ اب تم صحابی حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ صرف اس لیے کہ شیعہ ان کو کوٹ کرتے۔ تو صحابی والا بھی ان کا ڈھکوسلا تھا۔ اگر یہ صحابہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے، اور یہی بنیاد بنائی ہے عمر صدیق صاحب نے، جو اہل حدیث میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسی پوائنٹ کو اٹھایا کہ یار تم صحابہ کرتے ہو تو یزید کے مقابلے میں تو صحابی ہے نا۔ دبے الفاظ میں تم کبھی ان کو باغی کہہ دیتے ہو، کبھی خارجی کہہ دیتے ہو۔ باغی اس ٹرم میں اگر کوئی کہتا ہے پولیٹیکلی تو وہ اس کے لیے بہتر لفظ ہے ویسے قیام، لیکن وہ قیام کے معنوں میں باغی نہیں کہتے، ان معنوں میں کہ تو ہم ان کے ساتھ ہوں، کہ ظاہر ہے کہ اس کی تو حکومت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی یزید ابن معاویہ کی۔ پھر وہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے مخالفین تھے یزید کو حکمران بنانے کے اعتبار سے، اور ان کے دور میں ہونے والے خلاف شرع کاموں میں، پھر حضرت علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ صلح حسن کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ صلح حسن کس طرح ہوئی ہے میرے بھائی؟ حضرت حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں وہ صلح پسند تھے، اچھا وہ صلح پسند تھے تو جنگ جمل، صفین، نہروان تو وہ لڑتے رہے حضرت علی کے ساتھ، وہ تو ان کے جب سرداروں نے غداری کی حضرت حسن کے ساتھ، وہ بخاری میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے، اور حضرت معاویہ سے انہوں نے مال پانی لے کے حضرت حسن کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ پھر حضرت حسن کو پتا چل گیا کہ یہ میرے فوجی تو میرے ساتھ بھی غداری کریں گے، اور اگر جنگ کے بعد معاویہ جیت گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو کمپرومائز کرتا ہوں۔ اور انہوں نے صلح کر لی، وہ صلح حسن تھی، اور صلح ہمیشہ شرائط کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حسن نے اپنی پوسٹ چھوڑی تھی تو چند شرائط کے اوپر وہ میں نے اس میں ڈالی ہیں، جس میں صرف ایک شرط پہ عمل ہوا ہے، جو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا مال فے والا، وہ ملتا تھا اہل البیت کو، باقی حضرت علی کی توہین اسی طرح جاری تھی۔ تو یہ صلح حسن کے پیچھے نہ چھپا کریں، صلح حسن منسوخ ہو گئی اسی دن جس دن حضرت معاویہ نے اس کی شرائط توڑ دی اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، جبکہ بات ہوئی تھی کہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑیں گے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو حضرت حسین پھر یزید ابن معاویہ کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت حسین کا کھڑا ہونا اور کربلا کا ہونا یہ صلح حسن کی منسوخی ہے۔ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی، یہ دھوکہ دینا بند کریں۔ ہمیں تو خیر اس زمانے میں بھی پتا تھا، یہ تو حضرت حسن کی شرافت تھی، حضرت حسن کو پتا تھا یہ پارٹی کون سی ہے۔ حضرت حسن کو نہیں پتا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، یہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، پتا تھا۔ امت کے مفاد کے اندر انہوں نے ایک کمپرومائز کیا، اس کمپرومائز کے پیچھے آپ سارے معاملہ، اور یہ کہتے ہیں نہیں جی صلح حسن کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا، تو میں نے تو مسلم شریف سے 6229 نمبر جو حدیث بیان کی ہے، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ، یہ تو حضرت معاویہ اور ان کے بعد میں آنے والے ادوار کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو آپ کس طرح کہتے ہیں صلح حسن کے بعد وہ سارے کام ختم ہو گئے تھے؟ اور میں خصوصاً دیوبند، بریلوی اور اہل الحدیث ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ تو بڑے شد و مد کے ساتھ حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس نعرے کے اندر ہی قیامت مضمر ہے۔ اس کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد نہ لگایا کریں، خلافت راشدہ حق چار یار یا خلافت راشدہ زندہ باد یہ نعرے لگایا کریں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ نعرہ کیوں آپ نے ڈیوائز کیا تھا، لیکن اب آپ ان لوگوں کی وکالت نہ کریں کہ جن کی وکالت کرنے سے، یعنی بنو امیہ کی وکالت کرنے سے، اور بنو امیہ سے مراد میری
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ان کے پیچھے بنو امیہ کو نہ چھپایا جائے، ادر دین ان کے ہیں، ان کی وکالت کر کے آپ شیخین کی، خلفائے ثلاثہ کی توہین تو نہ کروائیں، جو مقدمہ جس طریقے سے ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، ادروائز اگر آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس وقت بات سمجھ آ گئی، بعض لوگوں کو بعد میں بات سمجھ آئی، بعض لوگوں کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ ہم احادیث دکھا رہے ہیں، اپنا ذاتی فتویٰ تو نہیں پیش کر رہے۔ یہ چھپتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے کہ جی وہ تو یزید کی بھی بیعت انہوں نے کر لی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب واقعہ حرہ کے بعد یزید کی فوجوں نے جو مدینے پر چڑھائی کی شہادت حسین کے بعد علیہ السلام، اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی یزید کی، تو عبداللہ ابن عمر لوگوں کو منع کرتے تھے بیعت توڑنے سے۔ میرے بھائی وہ جن کو منع کر رہے تھے وہ کوئی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس تھے؟ ایٹ لیسٹ تابعین تو وہ ہوں گے نا، بلکہ صحابی بھی تھے عبداللہ ابن مطیع، ان کے پاس گئے وہ بیعت توڑ رہے تھے کہ بھئی حضرت حسین کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی؟ اور یہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے بارے میں مجمع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ اپنی موت کے وقت وہ کہتے تھے مجھے کسی بات کا کوئی غم نہیں ہے، میں نے پوری زندگی پیشن کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، سوائے اس بات کے کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کی۔ جو بات عبداللہ ابن عمر کو اپنی موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ، کوئی چھوٹی بات ہے؟ لہٰذا عبداللہ ابن عمر کو کوئی کوٹ نہ کیا کرے۔ اور یہ عبداللہ ابن مطیع جن کا نام بخاری مسلم میں آیا نا، انہی کے بارے میں وہ جو آدھی روایت تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ سے کوٹ کرتے ہیں نا کہ جی وہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، وہ کہتے ہیں میں تو یزید کو ملنے گیا، میں نے تو اسے قرآن و سنت پہ بڑا عامل پایا، جن کے باوجداد نے قرآن و سنت کو مہجور کیا، ان کے بارے میں وہ یہ کامنٹس کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں توثیق کر دی، اس کے آگے بھی لکھا ہے کہ یہ بات کس سے کر رہے تھے؟ عبداللہ ابن مطیع سے۔ عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جن کو گٹھی نبی علیہ السلام نے خود دی ہوئی ہے جب یہ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 6-7 سال کی عمر میں حضور کو دیکھا ہوا، اتنے لاڈلے صحابی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یزید کے کرتوت ایسے ہیں کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے۔ تو عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں، اور محمد بن حنفیہ صحابی نہیں تابعی ہے۔ جب صحابی اور تابعی کا کول ٹکرائے گا تو ہم صحابی کی بات کو مانیں گے۔ ویسے تو یہ صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں، وہ یہ اسی طریقے سے ہے، وہ جیسے لوگ عشق رسول کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کے فضل سے یہ معاملات بالکل کلیئر ہیں، اب کسی نے نہیں سمجھنے تو وہ نہ سمجھے۔ اور بہرحال عمر صدیق صاحب کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ادھوری جنگ ہے، آپ لا الہ پہ پہنچے ہیں، الا اللہ کہنا بھی باقی ہے۔ یعنی میں صرف اگزامپل کے طور پہ کہ ابھی آپ نے یزید کو کنڈیم کیا، لیکن اصل مسئلہ پیچھے سے خراب ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پیچھے سے خراب ہے، صرف وہ بیان نہیں کری۔ ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ان کی طرف سے نہیں۔ کتنے اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے اپنی نجی محفلوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے، جو جن کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ کہہ دیا کہ تانوں دسیے اندر دی گل عمر صدیق دا حضرت معاویہ دے بارے وہی عقیدہ ہے جو مولانا اسحاق اور انجینئر صاحب دا ہے، لیکن اسی ڈردے ہیں دس دے نہیں کسی نے، وہ دس بھی بیٹھے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، اور وہ آج سے نہیں ہے، شیخ زبیر علی رئی صاحب کا بھی وہی نظریہ تھا ان کے۔ تو میں نے پرسنل کئی باتیں مجھے پتا ہے، میں ان کی آڈیو ریکارڈنگز تو آپ کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن مجھے تو پتا ہے نا، میرے سامنے تو ہوئی ہے نا، ان کو پتا تھی ساری چیزیں۔ لیکن وہ ظاہر پبلک ڈائنامکس ہوتی ہے، بعض اوقات آپ نے ایک خاص لیمٹ کو کراس نہیں کرنا ہوتا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کو دیکھیں، اس زمانے میں جب رفع الیدین کرنے والوں کو مساجد سے نکال کے مسجد دھوئی جاتی تھی، اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کو جب سمجھ آئی تھی تو ان کو لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے لکھا ہے میرے نزدیک رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والے سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں اتنا جملہ بولنا بھی بڑی بات ہے، ایک سٹیپ تو انہوں نے طے کروا دیا نا۔ مولانا مودودی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنا انٹلیکچوئل آدمی ہے، مرتے دم تک حنفی کیوں رہا؟ اس لیے حکمت کی رسی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو تو میں خود گواہوں، انہوں نے خود میرے سامنے کہا کہ جو فقہ حنفی یہ تو ہے ہی اجمی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پھر رفع الیدین کہتے ہیں میں کبھی کرتا ہوں، کبھی ان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ چلو ان کو میں اپنے قریب کروں، باقی مجھے بھی پتا ہے کہ نماز رفع الیدین سے ہے۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو نماز والی ریکارڈ ہے۔ وہ نماز سائیڈ سے کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہے، یوٹیوب پہ رکھی ہے، رفع الیدین کے ساتھ آمین بھی اونچی۔ آج بھی ان کی مسجد میں چلے جائیں اونچی آمین ہوتی ہے، آدھے سے زیادہ لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوتے، لیکن انہوں نے ہارڈ سٹانس نہیں، ایک سٹیپ طے کروایا۔ یہ سارے سٹیپ لوگوں نے جو چھوڑے ہوئے تھے نا، میرے لیے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہاں جی
میں نے آ کے یار کہا کہ ٹھیک ہے یار نکلو بس ٹھیک ہے. دیکھیں ہر ٹائم کا ہر ایکٹیویٹی کا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. جب وہ وقت آتا ہے نا اس وقت ہی اس کام کا ذرا یعنی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے. حالات و واقعات جب اس کی اجازت دے، اس زمانے میں یہ چیزیں اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں ان کے بارے میں نیگیٹو انٹینشن نہیں رکھتا. تو یہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اس طرح کے الزامات آپ لگائیں گے، آپ نے چونکہ لگائے ہیں، میں نے پہلے بھی طبیعت صاف کی تھی، اب میں آپ کو اینڈ پہ وہ 4 حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے کہ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، صحابہ کرام کے بھی گستاخ تھے، اور دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں. میں 4 حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورے کا پورا فرقہ اہل حدیث کھڑا ہے. اب یہ میں بڑے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں آج تک یہ الفاظ اس طرح نہیں بولا کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس روئے عرض پہ سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کی عوام الناس سے اور ان کی فکر سے رکھتا ہوں، ان کے مسلک اور فرقے سے نہیں. ان کی فکر کہ کتاب اللہ، سنت اور اجماع کو ماننا ہے اور اجتہاد اس وقت کرنا ہے جب ضرورت پڑے. لیکن اب یہ بزرگ بابوں کے پیچھے چل پڑے. تو میں اب ان کو گھر کی بات بتاؤں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر لگاتے ہیں. مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے عقیدے کو مشکوک بنا رہا ہے، جو کہ صحیح عقیدہ بتا رہا ہے، جبکہ ان کے بزرگوں نے انبیاء کرام کے اوپر گناہ کی بھی تہمت لگائی ہے اور اپنے عقیدے کے طور پہ پریزنٹ کیا. وہ ہم نے نہیں چھاپا ہوا، وہ سعودی عرب سے فتاوی ابن تیمیہ چھپے ہوئے ہیں. ہم ایک ایک امام ابن تیمیہ کی کتاب کا ریفرنس لگائیں گے اس میں، اور اس میں کریڈٹ دوں گا. چند سال پہلے انڈیا میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ابو بکر غازی پوری، جو بندی عالم دین تھے، فوت ہو گئے. یہاں پر الیاس گھمن صاحب ان کی کتابوں کو پروموٹ کرتے ہیں. بہت سیانہ بندہ تھا وہ. اس نے کتاب لکھی ہے کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت، اور اس کا مقدمہ انہوں نے بڑا پیارا لکھا. یہ میں پیارا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ مطلب مجھے بہت پسند آیا ہے یا ان کا جو موقف ہے یا ان کے عقائد مجھے پسند ہے. میں تو دیوبند اور فرقہ اہل حدیث کے کئی عقائد سے اختلاف رکھتا ہوں، اہل حدیث کی فکر سے نہیں، فرقہ اہل حدیث. تو اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں سعودیہ گیا، میں باقی جگہوں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ سلفی فتنہ پوری امت میں پھیل رہا ہے، اور یہ فتنہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو کافر، مشرک اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں بڑا عرصہ پریشان رہا انڈیا واپس آ کے کہ اس فتنے کے آگے کیسے بند آ جائے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں جو الزامات یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر اور ہمارے عقیدوں پہ لگا رہے ہیں نا، ہم وہ سارے عقیدے ان کے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. یہ جواب تو نہیں ہے نا، وہ آپ کے دوست کا بیٹا فیل ہونے سے آپ نے پاس تو نہیں ہو جانا، ہونا چاہیے دونوں ہی فیل ہو گئے. تو اس نے کہا کہ میں ان کو الزامی جواب اینٹی وینم دے دوں تاکہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں. سر وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. گوگل میں جا کے آرکائیو کے اوپر آپ جائیں، کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہیں، وہ کتاب آپ کو اردو میں ملے گی، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے اور وہ اتنی مجھے پسند ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com میں آل ریسرچ پیپرز والے پورشن کے اندر ریسرچ پیپر نمبر 14 کے نام سے رکھی. عربی میں وہ اوریجنل ریفرنسز وہ میں نے نکالے تھے. عربی والے ریفرنسز میں نے مکتبۃ الشاملہ سے اوریجنل اہل حدیثوں کے وہ ریفرنسز نکالے ہیں جو سعودی عرب والوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے. اردو والی وہ کتاب انڈیا سے چھپی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی چھپ رہی ہے، اور انگلش والی بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے پوری کتاب. میں نے صرف ریفرنسز جو ہے نا وہ 2-4 صفحوں کے اوپر نکال کے نا علیحدہ سے کر دیے، اور ایک ایک کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ آپ مکتبہ شاملہ میں بیچ کریں، نہ نکلے تو ہمیں پکڑیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی ہو تو تب بھی ہمیں پکڑیں، آئیں بات کریں. تو وہ تو تقریباً 16-17 ریفرنسز ہیں. میں صرف 4 بتا رہا ہوں ابھی حصول برکت کے لیے. حق 4 یار ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی نسبت سے. باقی آپ خود اس میں پڑھ لیجئے گا. اور وہ 4 ہی میں نے ٹاپک لینے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ، نبی علیہ السلام کی، صحابہ سے، اور اوورال دین کے مقدمے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو فلاسفہ کے رد میں ہے. اس میں انہوں نے فلاسفہ کی جو سوالات تھے اس کا جواب دیتے ہوئے ان کو ہوش نہیں رہی، اور جب فلاسفہ نے متشابہات کے اوپر کوسچن کیا تو قرآن نے تو ہمیں حکم دیا کہ متشابہات کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 07، صرف محکمات کی پیروی کرنی ہے، اور اس کا علم کہنا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ کہہ کے اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. لیکن ابن تیمیہ نے یہ نہیں کیا. انہوں نے جواب دیتے دیتے نا وہ اتنا آگے گئے. انہوں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اگر اللہ ہمیشہ سے ہے تو مخلوق تو اس نے بعد میں پیدا کی، مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ اچھا اب اگر ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ فارغ تھا، تو کہتے ہیں کہ فارغ ہونا تو ایک نقص ہے، تو اس کا مطلب اللہ فارغ تھا. تو ابن تیمیہ نے بجائے یہ کہنے کہ یہ متشابہات ہیں، یہ اللہ کی صفات کے پیچھے تو ہم نہیں پڑھتے،
یہ تو وہی جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہ دو ٹرم سمجھ لیں، قدیم اور حادث. قدیم صرف اللہ ہے. یہ فقہ کو بھی آپ سمجھیں، علم الکلام کی ٹرم ہے، فقہ کی نہیں، علم الکلام کی ٹرم ہے. قدیم وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہو. ویسے ہم اردو میں تو قدیم کہتے ہیں پرانی چیز کو، لیکن علم الکلام میں قدیم کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے. تو قدیم صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، انبیاء، فرشتے، جنات، مخلوقات. تو جب ابن تیمیہ نے کہا نا حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے نا، حوادث بھی ہمیشہ سے ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے. یہ تو نیا پنگا جوڑ دیا ہے. بڑی مشکل سے گاڈ کے اوپر ان کو بنواتے ہیں. اگر آپ کہیں گے مخلوق بھی ہمیشہ سے، تو پھر تو گاڈ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. حالانکہ اس کی میں نے لاجیکل جواب بھی دیے ہیں. یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، وہ آپ دیکھ لیں. اب یہ تو لکھ بیٹھے، تو اب کھڑی ہوگی مصیبت. پھر قدیم اور حادث کا فرق ہی ختم ہو گیا. قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا. صرف یہ چیزیں ابو بکر غازی پوری صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھی، اور وہ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی. اب ہوا کیا کہ شیخ البانی، جو کسی زمانے میں سعودیہ کے محدث اعظم رہے ہیں، پھر سعودیہ والوں سے ہضم نہیں ہوئے، انہوں نے بھی نکال دیا. انہوں نے ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے، جامعہ ترمذی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. یہ حدیث انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لی اور اس کے نیچے بحث کی کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. تو ساری تقدیر اس نے لکھ دی. اس کے اوپر وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں. پہلے وہ صوفیاء کا رد کرتے ہیں، پھر ابن تیمیہ کا. وہ کہتے ہیں صوفیاء نے اس سے کنسیپٹ یہ لیا ہے کہ قلم سے پہلے نبی علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس لیے قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. تو ان کا کہ اس طرح کی تو کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ جو کہا گیا نا لکھ جو کچھ ہو چکا، تو اس سے مراد قلم خود پیدا ہوا تھا. یہ لکھا اس نے کہ میں پیدا ہوا، اس کے بعد اس نے تقدیر لکھ دی. آپ کیوں خود سے چیزیں بیچ میں داخل کرتے ہیں، کمزور روایتوں کو اور من گڑت روایتوں کو جمع کر کے. پھر انہوں نے ابن تیمیہ کا رد کیا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ پہ رحم کرے، کاش وہ اس طرح کے جملے نہ لکھتے تو ہمارے دل میں ان کے لیے اس طرح کی بات نہ آتی. لیکن انہوں نے تو لکھ دیا، اللہ ان کو معاف کرے، کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ حدیث ثبوت ہے کہ حوادث کی ابتدا ہے اور پہلا حادثہ قلم کا پیدا ہونا ہے. ظاہر دیکھ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے. ابن تیمیہ کو نہیں حدیث پتا تھی ترمذی کی کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم سے پہلے کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے. تو وہ کیوں کہتے ہیں ہمیشہ سے ہیں حوادث. اور یہ البانی نے گرفت کی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر. ہم جے پی جی بھی ایڈ کریں گے آپ کی. کہتے ہیں نا بزرگوں سے پوچھ کے یہ کل کا چھوکرا کر رہا ہے. آپ چھوکرا ضرور کہ مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے، لیکن میرے علمی دلائل کو تو لے کے چل. میں چھوکرے ورڈ کو کوئی برا نہیں سمجھتا. ہاں جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ جاہل چھوکرا ہے، پھر میں اس کو برا سمجھوں گا. چھوکرا تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو آپ کہہ لیں، میں نہیں اس سے برا سمجھتا. میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 ایئرس کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، تو یہ میرے تو فخر کی بات ہے. میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو ٹھیک ہے. اچھا، وہ رد کیا شیخ البانی نے، اور خود شیخ زبیر لزئی صاحب بھی اس رد کو مانتے تھے اور وہ بھی کنڈیم کرتے تھے. بلکہ ایک میری فون کال ریکارڈڈ ہے ہمارے سرفراز بھائی کی، اس میں میری بھی آواز ہے، جس میں انہوں نے مانا ہے کہ ابن تیمیہ کی ان عقائد سے ہم اعلان برات کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں تو نہیں حل ہونا نا، ابن تیمیہ سے شیخ الاسلام کا لقب بھی لینا ہے نا. ویسے زبیر لزئی صاحب تو نجی محفلوں میں کہتے تھے میں تو اسے حافظ ابن تیمیہ کہتا ہوں. اور میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو مضمون لکھ دیا ہے، کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو یہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے ابو بکر غازی پوری کا جواب لکھا، وہ کتاب تھی نا ابو بکر غازی پوری کی، کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو زبیر لزئی صاحب نے ان کو پھکی دی کہ تمہارے بڑے بڑے علماء ملا علی قاری فلاں فلاں جو ہے نا ابن تیمیہ کو اہل سنت مانتے تھے. میں نے کہا یہ جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ اس نے ابن تیمیہ کے جو فاسد عقائد بتائے نا ان کا آپ جواب دیں. تو میں نے پھر ان سے پوچھا آپ نے کتاب پڑھی؟ کہتے میں نے کتاب تو کوئی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا آپ اس کتاب کا جواب لکھ رہے ہیں؟ وہ واقعی جواب میں بھی نظر آ رہا ہے کتاب نہیں پڑھی ہوئی، کیونکہ اس کتاب میں تو سنگین الزامات لگائے گئے تھے، اس میں یہ والا الزام بھی تھا. تو اس کا جواب اگر وہ دیتے تو زبیر لزئی صاحب پھر وہ اہل حدیث میں سے تو نکال دیے گئے تھے. پھر میں نے ان کو بتایا اس میں یہ لکھا ہے. تو پھر مجھ کو علی بھائی یہ تو ہمارا تو اعلان برات ہے. پھر انہوں نے فون کال میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا. یہ اللہ کے بارے میں ہو گیا جی. خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا. اب اس کو آپ جو مرضی سمجھے اور آپ امام الموحدین کہتے رہے ابن تیمیہ کو. اب عوام پوچھے گی، ہم تو عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں. دوسرا آ جائے نبی علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کی عصمت جو میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا. ابن تیمیہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی عصمت پہ یہاں تک حملہ کیا ہے. اس نے لکھا ہے فتاوی ابن تیمیہ کی 10ویں جلد کے اندر کہ انبیاء کو جو ہم معصوم مانتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام گناہ پر قائم نہیں رہتے. ہم اسے اجتہادی خطا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گناہ، اور اس نے لکھا ہے گناہ مطلقاً. مطلقاً میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں شامل ہیں. حتیٰ کہ وہ جھوٹی روایت جو دین کی جڑ کاٹنے والی ہے کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان پہ بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی، وہ جھوٹی روایت. سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 52، اس کی تفسیر آپ ابن کثیر میں 52 سورۃ الحج کی پڑھ لینا. اس کی تفسیر میں پرانے مفسرین نے کچھ روایتیں نقل کی، وہ جعلی روایتیں ہیں. ابن کثیر نے خود رد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سورۃ النجم کی آیات پڑھ رہے تھے تو آپ کی زبان سے جب سورہ النجم کی آیت نمبر 19 20 21 آئی تو ساتھ ہی آپ کی مبارک زبان سے نکل گیا تلکل غرانیک العلا، یہ بلند اور اعلیٰ مرتبے والی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے گی. تو کافر اور مسلمان دونوں سجدے میں گر پڑے کہ بھئی آج تو حضور نے بھی ہمارا مقدمہ مان لی. یہ روایت مرسل روایت ہے، کسی سے ابھی تک ثابت نہیں ہے. ابن تیمیہ اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا اور فتاوی ابن تیمیہ میں اس نے انبیاء پہ جو یہ گناہ کی تہمت لگائی نا، اس کی دلیل میں یہ روایت پیش کی ہے. اور اہل حدیث آج کل کے کہتے ہیں یہ روایت جعلی ہے. تو تمہارے روحانی ابا جی کو نہیں پتا تھا یہ جعلی ہے کہ نہیں؟ اب ذرا لگاؤ نا اس کے حکم. اس نے نہ صرف روایت کو صحیح کہا بلکہ اس سے رزلٹ نکال کے انبیاء پہ گناہ کی تہمت لگائی ہے، اور اس نے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کا صدور مانا ہے انبیاء سے، اور کہا کہ فرق صرف یہ ہے کہ عام آدمی کو توبہ کی نصیب ہو بھی سکتی ہے نہیں، لیکن انبیاء توبہ کر لیں گے. منو کہندے ہو جی مشکوک کیتا عقیدہ تواڈے ابا جی نے مشکوک کیتا ہے. ہن تواڈی عوام تانوں پوچھے گی کہ تسی جناب خود کش حملہ آور بنے ہوئے ہو اپنے فرقے ہوتے. تو یہ انہوں نے یہ حرکت کی. تیسری آپ یہ کہتے ہیں عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنسز بڑی کران. اہل بیت کا نام تو برکت کے لیے لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے آل امیہ کانفرنس ہوتی ہے بیسیکلی. تو اور یہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو بڑی صحابہ کی بڑی قدر کرنے والے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ابن تیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. اس کی توہین کی ہے ابن تیمیہ نے، عبداللہ بن عمر کی توہین کی. اور وہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں، جو میں نے نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا، اس کی عربی بھی موجود ہے، ہم وہ بھی لگا دیں گے. اردو ترجمہ دارالاسلام والوں نے شائع کیا ہے، اس کا PDF kitabussunnah.com اہل حدیث کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کی جگہوں کو تلاش کیا جاتا ہے نا، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے سفر حج میں نماز پڑھی تھی وہاں سواری روک کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور آج تک تو اہل حدیث اس کو سنت کی پیروی کے فخر کے طور پہ واقعات اپنے جلسوں میں سناتے تھے. اور آپ کے ابا جی اس پہ ابن عمر کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا کے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے نا، یہ ابن عمر نے شروع کی تھی، یہ کام خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے. اور آگے لکھا کہ حضور نے تو ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. یہ خلفائے راشدین نے کام شروع نہیں کیا، یہ ابن عمر نے کیا. تو اب سیدھا سیدھا فتویٰ لگا دیا نا. بعض لوگ سامنے آئے نا ان کے کمزور گول کیپر، وہ کہتے ہیں اس بدعت سے مراد وہ تھا جس طرح حضرت عمر نے تراویح کو کہہ دیا تھا نعم البدعۃ ھذہ. تو حضرت عمر نے تو اس کی تعریف کر کے اس کو جاری کیا تھا. ابن تیمیہ تو ابن عمر کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث جو مشکات میں بھی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی حدیث فٹ کر رہا ہے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. یہ حدیث لکھ کے اس نے فٹ کیا کہ عبداللہ بن عمر خلیفہ راشد نہیں تھے، انہوں نے یہ بدعت شروع کی. میرے پاس ایک ام القریٰ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے، اب تو خیر وہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں. بڑی دیر بحثیں کرتے رہے جی وہ لغت کے معنوں میں، اصطلاح کے معنوں میں. میں نے کہا یا اللہ کو جان دیں، یہ ذرا پوری عربی عبارت پڑھو نا. کرتے کرتے بحث کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کی بات درست ہے. میں نے کہا یار یہ پھر اہل حدیث کیوں میرے خلاف ہوئے کہ ابن تیمیہ کو کہتا ہے جی آپ سے جیلس ہوتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کی غلطی نکالتا ہے جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. آپ کو نہیں پتا تھی، آپ کو کب آپ کی غلطیاں بتاؤں گی؟ شیعہ کو اپنی غلطیاں تب پتہ چلے گی جب کو سنی بتائے گا. سنی کو اس وقت پتہ چلے گا جب شیعہ بتائے گا کہ بھائی قرآن و اہل بیت مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث کو تب پتہ چلے گا دیوبندی بریلوی بتائے گا. دیوبندی بریلوی کو اس وقت پتہ چلے گا جب اہل حدیث بتائے گا. اپنے لوگ تو وہ اپنے پیٹ سے کون کپڑا اٹھاتا ہے. تو یہ بالکل واضح موجود ہے. عبداللہ بن عمر کو بدعت ڈکلیئر کی، صحابی کی بھی توہین. یہ نیم رافضی نہیں رہا اب ابن تیمیہ، ڈائریکٹ توہین ہے، پکا رافضی. ان کی جو ڈیفینیشن ہم کہیں گے ابن تیمیہ کی اجتہادی غلطی ہے، اللہ اس کو معاف کرے، اجر نہ دے. ہمیں وہ اجتہادی غلطی جو اجر کر لو نہ، اللہ معاف کرے. لیکن تہاڈا کام پا گیا، اور تہاڈی ذمہ داری ہے کہ جو جو فتوے باقی علماء پہ لگاتے ہو لگاؤ اپنے روحانی ابا جی کے اوپر. یہاں پہ میں عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو یہ ابن تیمیہ نے الزام لگایا نا، میں اس کو کلیریفائی کر دوں، یہ بالکل اس کا الزام غلط ہے.
ایون شیخ زبیر صاحب کی وہ جو فون کال ریکارڈڈ موجود ہے اس میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بھئی ہم یہ ابن عمر کا اجتہاد سمجھتے ہیں، اس پہ ان کو ثواب ملے گا، اور میں اس کو بخاری مسلم سے ثابت کرتا ہوں۔ پہلے تو امام بخاری نے یہ 10 حدیثیں اوپر تلے اکٹھی لی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے باب باندھا ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کرنا جہاں پہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے، اور نیچے لے کے آئے کہ سفر حج کے دوران عبداللہ بن عمر جب بعد میں جایا کرتے تھے نا، جب وہ حضور کے ساتھ گئے تھے ان ساری جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ راوی کہتا ہے ایک جگہ مسجد بنی تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، ساتھ ایک چٹان تھی اور ان کا حضور نے یہاں پڑھی تھی تو میں یہاں پہ پڑھوں گا، تو نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور کی متبرک جگہ ہے۔ تو یہ امام بخاری ظاہر ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، اور یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کی بدعت ہے۔ اس بیچارے کو کیا پتا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا عتبان بن مالک ایک صحابی تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ مدینہ شریف جب میں نماز کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں تو راستے میں بارش ہو جائے تو ندی نالے بہہ پڑتے ہیں، میرے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ میرے گھر سے تشریف لے آئیں اور گھر میں کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، میں اپنا مصلی اسے بنا لوں گا۔ یہ کہتا ہے جی نبیوں کی جگہوں کو تلاش کرنا جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کو شرک کی بو آتی ہے، اس کی بھی یعنی وہ توحید کی اوور توحید ڈوز ہو جاتی ہے نا، تو یہ توحید یہ والی تو نہیں ہے نا، نبیوں کے بغیر جو توحید ہے نا وہ شیطانی توحید ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اسی وجہ سے تو یہ لوگ بدنام ہوتے ہیں، گستاخ رسول ان کو لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ بخاری مسلم میں عتبان بن مالک حضور کو لے گئے، پورا محلہ جمع ہو گیا، جب پتہ چلا حضور آئے ہمارے محلے میں، کوئی حلوہ بنا کے لے آیا کوئی چیز، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر کہا کہ بتاؤ کہاں نماز پڑھنی، ان کا یا رسول اللہ یہاں پڑھ دیں، مسجد بیت انہوں نے بنا لی۔ تو حضور تو یہ کہہ سکتے تھے یار میرا نماز پڑھنا کون سا ضروری ہے، یہ تو نبیوں کی جگہوں کو متبرک جگہ نہیں ماننا چاہیے، تو وہ فرض نماز وہاں پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور جماعت کرائی۔ اس سے یہ بھی ثبوت ملا کہ ادر دین فرض نماز بھی کبھی کبھار نفلی نماز کی جماعت بھی ہو سکتی، تو وہ وہاں پہ فرض نماز پڑھا کرتے تھے، جب بارش میں وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام تو حضور کی جگہوں کو تلاش کرتے تھے۔ اس کو چھوڑ دیں آپ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ۔ اس پر ہوتا ہے امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ کو کہ امام بخاری نے قبر پرستی سکھائی ہے، ان کو پتا تھا کہ آج حضور کے اس حجرے میں قبر مبارک ہے، تو انہوں نے یہ بھی میسج دیا کہ سیدنا ابوبکر عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبریں جنت کے ٹکڑے میں ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر کو زخم لگنے والی حدیث ہے، اس پہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو جب اماں عائشہ کے پاس بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اماں سے کہنا کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہے۔ تو اماں نے تو آگے سے نہیں کہا کہ جی جب دفن ہونے کی تو بہت ساری جگہ ہیں، کسی جگہ کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے نبیوں کی جگہ کو، اس میں شرک ہو جاتا ہے، جو ان کے ابا جی کو نظر آیا ہے، اور عبداللہ بن عمر کو بیتی کہا اس نے۔ اب چونکہ اس نے بہت بڑا سٹیپ لیا تو میں اس لیے میرے اس انداز کو میری ذاتی دشمنی نہ سمجھیے گا، میں ایک صحابی کا دفاع کر رہا ہوں اور ایک عقیدے کا دفاع کر رہا ہوں کہ آپ توحید کی آڑ میں توہین نہ کریں، توحید بیان کریں، توہین نہ کریں۔ تو اور پھر کہا کہ اماں عائشہ سے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ امیر المومنین کا ہی حکم مان لیں، باولی الامر منکم کے تحت کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے، اور انہوں نے یہی کہا جا کے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جگہ تو تھی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ جب واپس آئے تو حضرت عمر کو بتایا تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ عرض کیا کہ اماں نے اجازت دی ہے تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہوتا۔ یعنی عبداللہ بن عمر کا والد جو خلیفہ راشد بھی ہے وہ تو حضور کی جگہوں کے ساتھ دفن ہونا چاہ رہا ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے ریاض الجنہ میں دفن ہونا ہے، انہوں نے کہا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا میری میت کو دوبارہ لے جانا، پھر اماں سے اجازت مانگنی ہے، کیونکہ پھر تو میں مر چکوں گا، میرا تو رو بھی ختم ہو چکا ہوگا، تو اگر کہیں اماں کے دل میں یہ بات ہوئی نا کہ اس کو وہاں نہیں دفن کرنا تو پھر جہاں بھی وہ کہہ دیں مطلب مجھے یہاں سے اگر تم پھر مسلمانوں کے قبرستان مجھے دفنا دینا۔ تو یہ جناب صحابہ کرام کے دل میں نبی علیہ السلام کی مبارک جگہوں کی عزت تھی۔